ویلکم بیک ناظرین. وقفے جانے سے پہلے جو گفتگو ہم کر رہے تھے اس میں ہم یہ دریافت کرنا چاہتے ہیں جناب محترم محمد اشرف مغل صاحب سے کہ اب جو دنیا بدل رہی ہے اور جو حالات انوائرمنٹ کے حوالے سے ہیں، جس طرح کہ یہاں کا ویدر نظر آتا ہے بڑا آلودہ ہے اور ہر وقت اسموگ ہے یا دھند ہے، اس کے بعد یہ تو خیر ایک الگ معاملہ ہے کیونکہ یہ تو کھیتوں سے منسلک معاملہ ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ کا جو آٹو موبائل ہے جس میں الیکٹریسٹی یا انوائرمنٹ فرینڈلی جو سسٹم ہے وہ آپ لگانے کی سوچ رہے ہیں؟ بالکل. اس میں جو الیکٹرک وہیکلز ہیں وہ بڑی سپیڈ سے پاکستان مارکیٹ میں انٹر ہو رہی ہیں. اس میں بہت زیادہ پیچھے تھوڑا سا ہینڈی کیپ جو ہے وہ ایک انفراسٹرکچر کا ہے، لیکن بڑی جلدی انشاءاللہ یہ بھی ریزالو ہو جائے گا. جب کیونکہ زیادہ مارکیٹ میں پروڈکٹ آئے گی تو اس کا جو چارجنگ کا نیٹ ورک ہے پورے پاکستان وہ بھی اسٹیبلش ہو جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ اس میں جو میجورٹی آپ کی جو یوزیج کی جو چارجنگ ہے وہ آپ نے اپنے گھر پہ کرنی ہوتی ہے، تو یہ 70-80% جو ہے نا پیٹرول کے مقابلے میں اکنامیکل پڑتا ہے جو الیکٹرک وہیکل ہے. تو اس کے مقابلے میں اب اس میں موٹر بائک میں بھی بہت زیادہ اس میں انوویشن آ رہی ہے، اور پاکستان میں انشاءاللہ بڑی جلدی پوری مارکیٹ جو ہے وہ اس پہ ای وی پہ ڈائیورسیفائی کر رہی ہے. اچھا دیکھیے، اگر یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر بجلی مہنگی ہو رہی ہے، جب انڈسٹری کو مہنگی ہو رہی ہے تو پھر ان لوگوں کو تو مہنگی پڑے گی نا؟ نہیں، ان کو مہنگی تو پڑے گی، لیکن پھر بھی فیول سے اگر آپ کمپیئر کریں گے تو یہ ایک سستا ایک آپ کا آلٹرنیٹ ہے. اور ہر بندہ تھوڑی سی جو شعور رکھتے ہیں وہ ایک اپنی مورل اوبلیگیشن بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا حصہ ڈالنا ہے انوائرمنٹ میں. تو اگر تھوڑی سی کاسٹ اس میں ان کو تھوڑی سی تکلیف ہوتی بھی ہے چارجنگ میں یا کسی طرح، تو وہ سمجھتا ہے کہ میں اس کو اپنا حصہ ڈال رہا ہوں انوائرمنٹ کو. جیسے پاکستان اٹامک انرجی کمیشن جو بنا رہی ہے اٹامک جو الیکٹریسٹی، ان کا جو ویژن ہے 2050 میں 42,000 میگا واٹ بنا دیں گے، جو پاکستان کی ضروریات ہے وہ پوری کر لے گی. تو اس وقت میرے خیال میں وہ آپ کی بجلی جو ہے، جو ہم سمجھتے یہ ہیں کہ جو ہم جس طرح سے ہم ان کے ساتھ میں کام کر رہے ہیں ان سے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم یہ جس تیزی سے کام کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی چشمہ 5 بھی لگ رہا ہے. چشمہ 5 میں 1200 میگا واٹ لگ جائے گا تو بجلی کی قیمت کافی کم ہو جائیں گی. وہ بھی ہے، اور اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے اپنی فیکٹریز میں اپنے گھروں پہ سولر کا جو سیٹ اپ ہے وہ لگا لیا ہے. تو جب آپ سولر پہ چلے جاتے ہیں اور اپنی چارجنگ جو ہے وہ انرجی کی نیڈ سولر سے پوری کرتے ہیں تو وہ آپ کا وہ چارجنگ کاسٹ جو ہے وہ بہت نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے. تو مطلب اس میں پرابلم نہیں آئے گا، آپ کے وہیکل میں پرابلم نہیں آئے گا؟ انشاءاللہ نہیں آئے گا، اس میں وہ نہیں اثر پڑے گا. اچھا، اب مسئلہ جو ہے کہ ہماری جو الیکٹرک وہیکل ہیں اس کی کاسٹ کیا ہوگی؟ پھر کس طرح سے موجودہ کاسٹ کے مقابلے میں کتنا اس کی کاسٹ بڑھے گی؟ کاسٹ تو اس کی، کیونکہ اس کو یہ جو میجر کاسٹ ہوتی ہے وہ بیٹری اور اس کی کٹ کی کاسٹ ہوتی ہے، تو کاسٹ آلموسٹ اس کی تقریباً 70-80% بڑھ جائے گی. اگر میں سادہ الفاظ میں سمجھاؤں، اگر یہ والا عام جو موٹر سائیکل آج جو لوکل اسمبلڈ ہے وہ 1.25 لاکھ روپے کے قریب ہے، تو جو اگر ای وی اسکوٹر آئے گا تو اس کے جو ڈفرینٹ ویریئنٹس ہوتے ہیں وہ تقریباً 2-2.25 لاکھ سے سٹارٹ ہوں گے اور 3-4 لاکھ روپے تک چلے جائیں گے. اس میں ویریئنٹس بیسس پہ کر رہے تھے کہ اس کی بیٹری کی ٹائپ کیسی ہے، لیتھیم ہے، لیڈ ایسڈ ہے، اور اس کی رینج آپ کیسی لے رہے ہیں، ڈرائیو رینج کی. لیتھیم یہاں ملتا ہے یا پھر افغانستان سے لیں گے یا کہاں سے لیں گے؟ نہیں، یہ سب امپورٹ ہی ہوگا یہاں سے، ہمارے پاس نہیں ہے. تو اب یہ آپ یہ کہتے ہیں، اور پھر موٹر سائیکلیں جو اب یہ جو ہے یہ کیا چلے جائیں گی؟ نہیں، پیرلل ایک چلتا رہے گا. بہت زیادہ ایک مارکیٹ، بہت بڑی مارکیٹ ہے جس میں فیول کی بھی مارکیٹ ہے، گیسولین کی بھی، اور اس کی ای وی کی مارکیٹ بھی ہے. اور پھر بہت سارے ایسے ایریاز ہیں، رورل ایریاز ہیں جہاں پہ الیکٹریسٹی کا چارجنگ کا انفراسٹرکچر اس طرح سے نہیں ہوگا جو شہروں میں نہیں ہے. وہاں پہ تو اس کی ڈیمانڈ آٹو موبائل کی، پیٹرول والے کی بالکل رہے گی. مغل صاحب نے کئی دفعہ آپ انفراسٹرکچر کا لفظ استعمال کیا ہے، اس سے کیا معنی ہے؟ اس کو کس طرح ڈیفائن کریں؟ انفراسٹرکچر دیکھیں، اس کا چارجنگ اسٹیشنز کی بات ہے. اگر آپ ای وی کارز کی بات کریں تو بڑے تھوڑا چارجنگ اسٹیشنز لگے ہوئے ہیں ہمارے. اگر ہم نے لاہور سے اسلام آباد جانا ہے یا لاہور سے کراچی جانا ہے تو کیونکہ یہ الیکٹرانک وہیکلز کی جو ڈرائیو رینج ہے یہ ایک اس کی لمیٹیشن ہوتی ہے. نارمل گاڑیاں 200 کلومیٹر ایک دن میں ایک چارج پہ چل سکتی ہیں، تو 200 کلومیٹر کے بعد اگر آپ کہیں پہ رستے میں رکے ہیں تو آپ کو چارجنگ پہ ٹائم کتنا لگتا ہے؟ پیٹرول پمپ جیسے بنوانے پڑیں گے. جی، ہر وہ اسٹیشنز اس کے لگیں گے، چارجنگ اسٹیشنز لگیں گے، اور اب ایکسیس میں لگیں گے. یہ تو نہیں کہ آپ کو ٹائم سیو آپ کا کر سکیں اور اسپیڈی چارجنگ ہو سکے، تو اس سے پھر اس کی جو ہے ڈیمانڈ اور زیادہ بہتر ہوگی. ایک گاڑی جو ہے، جو اگر گاڑی کے لے لیں مثال، جو کہ 1300 سی سی سے لے کر 1600 سی سی جو عام استعمال میں ہوتی ہے، تو وہ کتنی دیر میں چارج ہو جاتی ہے؟
جو اگر آپ کے عام پاکستان میں جو الیکٹرانک وہیکلز آئی ہوئی ہیں اس میں تو سی سی نہیں ہوتا, اس میں تو بیٹری کی پاور ہوتی ہے اور موٹر کی پاور سے اس کی ڈٹرمن ہوتی ہے. گھر کی چارجنگ پہ اگر آپ کرتے ہیں تو 7 سے 9 گھنٹے کے اندر وہ چارج ہوتی ہے. اور اگر کوئی باہر جو کمرشل فاسٹ چارجر ہوتے ہیں اس میں وہ چارجر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کیپیسٹی کا لگا ہوا ہے, 20 منٹ سے لے کے 1.25 گھنٹے تک میں وہ چارج ہوتا ہے. اچھا, تو پھر بھی اگر اس کو رکنا پڑے گا یعنی ٹریول ٹائم بڑھ جائے گا. جی, ٹریول ٹائم بڑھ جائے گا. تو اس صورت حال میں تو اگر آپ یہ دیکھیں تو اب یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتنے دنوں میں یہ انقلاب جو ہے چھوٹا سا انقلاب جو ہے جو الیکٹرک کا کب تک آ جائے گا؟ بڑی جلدی آئے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اگلے سال 2024 میں, کیونکہ بہت بائی دی اینڈ آف 2024 ہمارے پاس الیکٹریکل وہیکل ہوں گی. ہمارے پاس ایک اچھا نمبر آف الیکٹریکل وہیکلز ہونا چاہیے پاکستان مارکیٹ میں. 20% 30% اگر 10-15% بھی ہو جائے تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی ہماری, بہت بڑی بات ہوگی. اچھا جی, اب تو آپ یہ بتائیے کہ صاحب یہ تو پھر گاڑیوں کی جو اگر آپ کے بہار میں رفلی اسپیکنگ کتنی اپنے قیمت بڑھ جائے گی؟ وہی یہ اس میں بہت زیادہ یہ ویریبل کویسچن ہے. یہ گاڑیوں کے ماڈل, میک, اس کا برانڈ کون سا ہے, اس کی بیٹری ٹائپ کون سی ہے, اس کی موٹر کون سی ہے, پاور کیسی ہے, ڈرائیو رینج کیسی ہے. ابھی جو چھوٹی سے چھوٹی گاڑی یہاں پہ ای وی لانچ ہوئی ہے وہ تقریباً 1 کروڑ 1.25 کروڑ کے قریب ہے پاکستان مارکیٹ کے اندر. اور جو مہنگی ہیں ان کی تو کوئی, پھر آپ برانڈ کے اوپر جاتے ہیں تو مرسیڈیز میں چلے جائیں یا BMW میں چلے جائیں یا آڈی میں چلے جاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ مہنگی ہو جاتی ہیں. لیکن ہمیں ضرورت ہے میڈیم پرائس رینج کی گاڑیوں میں کہ جو ہماری میسز کے لیے آ سکیں. تو جیسے ہی ہماری والیوم بڑھے گا تو جو لوکل مینوفیکچرز ہیں ہمارے جیسے پاکستان میں کمپنیز لگی ہوئی ہیں, اگر گورنمنٹ ان کو فیسیلیٹیٹ کرے کہ اگر آپ الیکٹرک وہیکل, ابھی ہائیبرڈ وہیکل تو یہاں پہ بننا شروع ہو گئی ہیں, الیکٹرک وہیکل وہ بنائیں اور ان کو ہائیبرڈ کہاں بن رہی ہیں؟ ہائیبرڈ وہیکل پاکستان میں 2-3 کمپنیز نے مینوفیکچرنگ شروع کر دی ہے, جس میں آپ یہاں گجرانوالہ میں بن رہی ہے؟ نہیں گجرانوالہ میں نہیں. ایک ہیول برانڈ ہے سازگار انجینئرنگ, وہ ایک ہائیبرڈ وہیکل بنا رہا ہے. ٹویوٹا نے ریسنٹلی لانچ کر دی ہے ہائیبرڈ وہیکل اپنی ٹویوٹا کراس کے نام سے. اسی طرح اور 1-2 کمپنیوں نے بھی ہائیبرڈ وہیکلز اپنی لانچ کر دی ہیں, وہ جو لوکل پاکستانی مینوفیکچرڈ ہیں. جو کراچی سے بکی ہے ٹویوٹا, تو کراچی میں. جی 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 جی. اچھا جی, مغل صاحب ایک دفعہ پھر بریک لیتے ہیں اور پھر آپ کی اجازت ہو تو بریک لے لیں. جی ضرور. ناظرین کرام, ایک دفعہ بریک لیتے ہیں اور پھر حاضر خدمت ہوتے ہیں.